السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیسن ہے لاسٹ لیسن ہے 9th اور 10th اسلامیات کا۔ لیٹ سٹارٹ۔ حضرت محمد راشد روزہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تعارف ہے جی۔ سرزمین سندھ ہمیشہ سے مردم خیز خطہ رہا جس میں وہ بزرگ ہستیاں پیدا ہوئیں جن کی وجہ سے سندھ کو علم و ادب اور امن و سکون کی سرزمین شمار کیا جاتا ہے۔ ایسی بزرگ شخصیات میں سے سندھ کی مایہ ناز شخصیت حضرت پیر محمد راشد روزہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ہیں۔ آپ کا پورا نام سید محمد راشد بن محمد بقا بن محمد امام شاہ ہے، جبکہ آپ کا لقب روزہ دھنی روزے والا اور کنیت ابو یاسین اور حضرت محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے مشہور سادات قبیلہ راشدی خاندان کے جد امجد۔ آپ کا سلسلہ نسب 36 پشتوں کے بعد حضرت امام حسین بن امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے۔ حضرت محمد راشد کے خاندان کے جد امجد حضرت سید علی مکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دین اسلام کی اشاعت کے خاطر اپنا وطن چھوڑا اور کوسوں دور آ کر سندھ کے قدیم شہر سیوستان سہون کے قریب لکآری میں سکونت اختیار کی، اس وجہ سے آپ کا خان لکیاری مشہور ہوا۔ لکیاری سادات میں مشہور بزرگ حضرت شاہ صدر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے حضرت سید محمد بقا شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے جید عالم اور عارف باللہ اور باکمال بزرگ تھے جو حضرت محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے۔ ولادت باسعادت۔ حضرت پیر محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان المبارک 1171 ہجری میں خیرپور میرس کے قریب ایک گاؤں رحیم ڈنو کلوڑو میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں دودھ پیتے اس بچے کی یہ عادت ہو گئی کہ سحری کے وقت اپنی والدہ کا دودھ پی کر سارا دن روزہ داروں کی طرح گزارتے اور مغرب کی اذان کے وقت پھر دودھ کے لیے اپنی والدہ سے چمٹ جاتے۔ چنانچہ اس روش کے سبب آپ کو روزہ دھنی روزے والا کہا جانے لگا۔ بعد میں آپ کا روزہ مزار کی طرف منسوخ کر کے آپ کو روزہ دھنی روزے والا بزرگ کہا گیا۔ بچپن کا زمانہ۔ پیر سید محمد راشد روزہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ نیک بخت والد کے سعادت مند فرزند تھے۔ فرزند بیٹے کو کہتے ہیں جس کے آثار آپ کی ابتدائی زندگی سے ہی نمایاں تھے۔ آپ کے بچپن کا زمانہ تلاوت قرآن اور ذکر الہی کرنے والی والدہ کی گود میں گزرا۔ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کود اور فضول کاموں میں مشغول ہونے کے بجائے آپ کا اکثر وقت گھر کے پاکیزہ روحانی ماحول میں گزرتا، جس کے باعث آپ کو بچپن سے ہی علم و عرفان سے شغف بے حد محبت، شغف کا مطلب ہوتا ہے بے حد محبت اور شور و گل علم سے ہو گیا ہے۔ حصول علم کی عمر کو پہنچنے تک اپنے گھر اور والدین کے زیر سایہ رہے۔ تعلیم و تربیت۔ حضرت سید محمد بقا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی طور پر وقت مقرر کر رکھا تھا اور آپ نے سید محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے دوسرے بہن بھائیوں کو اپنے بہنوں کو گھر پر ہی اپنے پاس ابتدائی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ ابتدا سے ہی وہ اپنی اولاد کی ذہن سازی کے لیے ان سے فرماتے: بیٹا، ہم جو آپ کو یہ ظاہری علوم کی تعلیم دینے کے لیے کوشاں ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ محض دنیاوی غرض کی جمع اغراض میں قاضی و عالم کہلاتے رہیں، بلکہ شریعت مطہرہ کی واقفیت اور سنت کا اتباع جس میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ حضرت محمد راشد اپنے والد گرامی کے علاوہ حافظ زین الدین مہیسرا رحمۃ اللہ علیہ، میاں محمد اکرم گھمرو رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ مزید تعلیم کے لیے آپ کو شکارپور کے مشہور بزرگ شاہ فقیر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب میں بٹھایا گیا۔ یہ بزرگ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھووی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ کے والد سید محمد بقا شاہ رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ مدرسے کے عام طلباء کے کھانے کی
بجائے ان کی اولاد کو عمدہ اور الگ کھانا دیا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا جہاں روٹی کے ساتھ سالن ملتا ہو وہاں علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ چنانچہ پھر آپ کو اپنے بھائی سید علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ موجودہ ضلع نوشہر و فروزوں کے شہر کوٹری محمد کبیر کے مشہور عالم مخدوم یار محمد صدیقی رحمۃ اللہ کے مدرسے میں داخل کیا گیا، جہاں سے حصول تعلیم کے بعد آپ کو لاڑکانہ کے قریب اریچہ گاؤں کے استاذہ الکل حضرت مولانا محمد آریجوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا گیا اور وہاں سے تمام علوم میں سند فراغت حاصل کی۔ روحانی سلسلہ سلوک و عرفان۔ حضرت محمد راشد روضہ دھنی نے سلوک کی ابتدا تربیت اپنے والد گرامی حضرت محمد بقا شاہ سے سلسلہ نقشبندی اور پھر قادریہ طریقے میں حاصل کی۔ سید محمد بقا شاہ سلسلہ قادریہ میں جنگ پنجاب کے حضرت عبد القادر خامس جیلانی رحمۃ اللہ سے سلسلہ نقشبندیہ میں مخدوم محمد اسماعیل پریا لوئی سے بیعت کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ 27 برس کی عمر میں اپنے آپ والد گرامی اور حضرت محمد بقا شاہ رحمۃ اللہ کے جانشین مقرر ہوئے۔ شریعت، طریقت اور ذکر خداوندی اور سنت نبوی کی اشاعت میں اہم کردار ادا فرمایا۔ علم، روحانی اور مجاہدانہ خدمات۔ حضرت محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف علوم روحانی میں کامل تھے بلکہ ظاہری علوم، خاص طور پر تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، تاریخ، لغت اور دیگر علوم و فنون میں بھی کامل دسترس رکھتے۔ آپ کو فارسی اور عربی زبانوں کے ساتھ غیر معمولی لگاؤ تھا۔ آپ کی وسعت مطالعہ اور کتب بینی کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب ہاتھ میں رہتی۔ آپ کے پاس ایک بڑا کتب خانہ بھی تھا۔ لوگوں کو کتابوں کا شوق دلانے کے لیے آپ فرماتے، جو کوئی بھی مہنگی کتابیں خریدے گا اس کی اولاد سے کبھی علم ختم نہ ہوگا۔ حضرت محمد راشد عوام کو رشد و ہدایت اور دین کی دعوت کی طرف بلاتے رہتے اور جو وقت بچتا تو تصنیف اور تالیف میں مصروف رہتے۔ چنانچہ جامع الجوامع، فارسی لغت، 4 ضخیم کہتے ہیں موٹا، بڑے حجم والا، جلدوں میں آداب المریدین، مکتوبات، شرح اسماء الحسنی اور جامع سندھی کلام آپ کی مشہور تصانیف ہیں، جبکہ آپ کے مواعظ، اقوال و احوال کا مجموعہ ملفوظات شریف پیر محمد راشد روضہ دھنی، مجموعہ الفیوزات اور صحبت نامہ کے نام سے مشہور ہیں، جو آپ کے خلفاء نے مرتب کیے۔ حضرت محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی فیض کے ساتھ آپ کا روحانی فیض کئی ہزار لوگوں کے قلوب کے لیے اکسیر ثابت ہوا۔ اپنے والد گرامی سے سلوک میں خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ سندھ کے علاوہ پنجاب، کچھ بھوج، راجستھان، گجرات، کاٹھیا واڑ اور بلوچستان تک سفر کر کے لوگوں کو علمی اور روحانی فیض دیتے رہے۔ اس کے علاوہ سماج کے اندر غلط رسوم و بدعات کو ختم کرنے میں بھی آپ نے مجاہدانہ کردار ادا فرمایا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کے اندر جس طرح شرک و بدعات کے خلاف حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا بخشی اور لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت اور عقیدت کو راسخ کیا، مضبوط۔ راس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط۔ اسی طرح حضرت محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کے اندر یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ آپ کے سلسلہ روحانی اور تعلیمات کو پھیلانے میں آپ کی اولاد پیران پگاڑا اور پیران جھنڈو اور خلفاء نے اہم کردار ادا کیا، جس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ وفات۔ علم و عرفان کے اس عظیم پیشوا نے 1 شعبان المعظم 1234 ہجری کو وصال فرمایا۔ آپ کی عمر 63 برس تھی۔ آپ کو درگاہ شریف گاؤں رحیم ڈنو کلوڑوں میں دفنایا گیا، لیکن بعد میں سن
1250 ہجری کو دریائے سندھ کی طغیانی کے باعث آپ کو موجودہ شہر پیر جو گوٹھ کنگری ضلع خیرپور میرس میں منتقل کیا گیا، جہاں آپ کا روضہ اور خانقاہ موجود ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ جو تفصیلی جواب ہیں وہ 2 ہیں۔ حضرت محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور روحانی خدمات تحریر کریں۔ ابھی اس پیج پہ آئیں گے، علمی، روحانی اور مجاہدانہ خدمات۔ پہلا سوال یہاں سے لے کے یہ تفصیلی سوال ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں گے، مرتب کیے۔ دوسرا سوال ہے حضرت محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ کو روضہ دھنی کا لقب کیوں دیا گیا؟ ادھر سے ہوگا۔ دوسرے سوال کا جواب، حضرت پیر محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یہاں سے لے کے یہاں تک روزے والا بزرگ کہا گیا؟ یہ دوسرے سوال کا جواب، یہ تفصیلی ہے۔ پھر ہے جی مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، یہ شارٹ ہے کوسچن۔ حضرت محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نسب بیان کریں۔ یہاں سے ہوگا، حضرت محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے مشہور سادات قبیلہ راشدی خاندان کے جد امجد یہاں سے لے کے یہاں تک جد امجد حضرت سید علی مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے حضرت محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ دوسرے سوال کا شارٹ کا جواب ہے، یہاں سے آپ کے بچپن کا زمانہ تلاوت قرآن اور ذکر الہی کرنے والی والدہ کے گود میں گزرا۔ یہاں سے لے کے نیکسٹ پیج پہ آئیں گے، یہاں تک ہے، زیر سایہ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ شارٹ کوسچن جو ہے اس کا دوسرا سوال یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ ابھی آئیں گے یہاں پر مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ پہلے کا ہے جی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دوسرے کا ہے جی خیرپور میرس میں، تیسرے کا ہے ملفوظات شریف، اور چوتھے کا ہے لک آری میں۔ آئی ہوپ کہ یہ لیسن اور ایکسرسائز آپ کے لیے بچوں بہت ہیلپ فل ہوگی۔ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔